مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے سمندر سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ اس فرشتے کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میرا رب اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے تو اپنے پروں کو ہلا۔ جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور یہ تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ مجھ سے مانگو، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرے محبوب کی بارگاہ میں جس نے درود و سلام بھیجا ہے، مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، مولا تو اسے بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بابارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام نافع مدنی علیہ رحمہ، ان کے دوسرے راوی حضرت ورش علیہ رحمہ ہیں۔ حضرت ورش علیہ رحمہ مصر سے مدینہ تشریف لائیں امام نافع مدنی کی بارگاہ میں، اور انہوں نے علم قرات امام نافع مدنی علیہ رحمہ سے حاصل کی۔ اسی لیے تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو درداء دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ میں سے ابو درداء کون ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا، میں ابو درداء ہوں۔ کہا، میں مدینہ سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پاک سماعت فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، ہاں میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ حدیث پاک آپ مجھ کو سنا دیجئے جس سے میں اپنے قلب کو روشن کر لوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس شخص کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اے ابو درداء، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آگے حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی پڑھنا یا پڑھانا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ آگے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پوری رات عبادت سے بہتر ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک عابد پوری رات عبادت کرے اور ایک عالم جو ہے رات میں تھوڑا سا پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت پر اس کا یہ پڑھنا بھاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہو، اور جب اس نے علم کو حاصل کیا تو علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کمی کو دور کر دے گا اور اس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ حضرت ورش علی رحمہ اپنے وقت کے استاد القراء بھی تھے اور رسم قرآن کے بہت بڑے امام ہیں حضرت ورش علی رحمہ۔ حضرت ورش علی رحمہ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں تو پہلے آپ ان کے قواعد کو دیکھیے۔ قاعدہ: را مفتوحہ یا مضمومہ سے پہلے کسر اصلی یا ماقبل یا ساکن ہو تو ورش را مفتوحہ کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے الآخرتی سے الآخرتی۔ قاعدہ: میم جمع کے بعد حمزہ قطعی ہو تو صلہ کے ساتھ مد منفصل کرتے ہیں، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ۔ ہیں جیسے بابل آخرتی سے بابل آخرتی۔ قاعدہ: حرف مد سے پہلے حمزہ ہو تو اس کو مد بدل کہتے ہیں، جیسے آمنا۔ ورش اس میں تثلیث کرتے ہیں، یعنی قصر، توسط، طول تینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے آمنا قصر کے ساتھ، آمنا توسط کے ساتھ، آمنا طول کے ساتھ۔ قاعدہ: را مکسور سے پہلے الف واقع ہو تو الف میں امال صغرا کرتے ہیں، جیسے ابصارہم سے ابصارہم۔ قاعدہ: ذوات الیا میں دو وجہ ہیں، تقلیل اور فتح، جیسے
الہدا سے الہدا اور الہدا، قاعدہ کافرین اور الکافرین میں تقلیل کرتے ہیں، جیسے کافرین سے کافرین اور الکافرین سے الکافرین۔ قاعدہ ذوات الراء میں صرف ایک وجہ تقلیل کی ہے، جیسے نصارا سے نصارا۔ قاعدہ مد لین میں ورش کی دو وجہ تبسط اور طول کی ہیں، جیسے شیئن تبسط کے ساتھ شیئن طول کے ساتھ۔ قاعدہ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں تو دوسرے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں، اور اگر دونوں حمزہ مفتوح ہوں تو دوسری وجہ ابدال بالمد کی ہوگی، جیسے انذرتہم ام لم تنذرہم سے انذرتہم ام لم تنذرہم۔ قاعدہ یا اضافت کے بعد اگر حمزہ مضموم ہو یا الف لام تعریف ہو تو ورش ہر جگہ یا کو مفتوح پڑھتے ہیں۔ قاعدہ سیہ اور سیئت میں ہر جگہ اشمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ورش علیہ رحمہ ان قواعد کی روشنی میں قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ورش کی دوسری وجہ ابدال بالمد کے ساتھ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ حضرت ورش علیہ رحمہ اس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن سبا میں قرآن شریف صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔